نومبر 2015 برازیل کی ریاست مینس جوریز ایک بند سی دوپہر میں 2 بڑے ذخیرہ تالاب ٹوٹ گئے۔ کانوں کا گندا پانی جس میں لوہا، مینگنیز، آرسینک اور سیسا کھلا ہوا تھا ایک لہر بن کر دوڑا۔ ہیو ڈوسی دریا کا رنگ بدل گیا۔ پانی کا رنگ سنہری نارنجی ہو گیا جیسے زنگ آلود آہنی پانی۔ 600 کلومیٹر کا دریا اور وہ بھی مردہ۔ یہ برازیل کی تاریخ کا سب سے بڑا ماحولیاتی سانحہ تھا۔ حکومت نے کہا زمین کو وقت چاہیے، وقت گزرے گا تو ٹھیک ہو جائے گی۔ کسانوں کو بتایا گیا کچھ سالوں بعد دوبارہ کاشت شروع کرو۔ کچھ سالوں بعد کسان واپس آئے، کیلے اگائے، کسافہ اگائی، کوکو اگائی اور فصل بھی آئی، خوبصورت، ہری بھری، بظاہر تندرست۔ لیکن 2026 میں ایک تحقیقاتی ٹیم نے ان فصلوں کو لیبارٹری میں جا کر جانچا اور جو نتیجہ نظر آیا وہ کسانوں کو، حکومتوں کو اور پوری دنیا کو چونکا دینے والا تھا۔ سوال صرف یہ تھا کہ اگر پودا درست دکھتا ہے تو کیا وہ واقعی درست ہوتا ہے؟ دنیا بھر میں یہ ایک پرانا یقین ہے، اگر پودا اگایا تو زمین ٹھیک ہے، اور یہ یقین بالکل سمجھ میں آتا ہے۔ پودا تو اگا، فصل تو آئی، رنگ بھی ٹھیک ہے، لیکن سائنس نے پچھلی دہائیوں میں ایک پریشان کن سچ دریافت کیا ہے۔ کچھ پودے، خاص طور پر کیلا، کسافہ اور کوکو، ایسے ہیں جو زمین سے زہریلے دھاتی اجزاء جذب کر لیتے ہیں لیکن خود بیمار نہیں پڑتے۔ وہ اس زہر کو اپنے اندر ذخیرہ کر لیتے ہیں، خاموشی سے، بغیر کسی علامت کے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس زہر کو دیکھ نہیں سکتے۔ نہ رنگ بدلتا ہے، نہ بو آتی ہے، اور نہ ذائقہ بتاتا ہے کہ مجھ میں زہر ہے۔ سیسا کیلے کے اندر چھپا ہوا ہے اور آپ اسے پہچان نہیں سکتے۔ یہ وہی خاموش خطرہ ہے جس کے بارے میں ماہرین عرصے سے خبردار کرتے رہے، مگر کسی نے کانوں کے قریب کی فصلوں پر اتنے قریب سے نظر نہیں ڈالی تھی جتنی اس بار ڈالی گئی۔ 2026 میں سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے، جن کی تحقیق سائنس ڈیلی سمیت متعدد جرائد میں رپورٹ ہوئی، وہ کیا جو پہلے نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے ماریانا آفت کے علاقے میں اگائی گئی فصلوں کا گہرا تجزیہ کیا، کیلا، کسافہ اور کوکو۔ نتیجہ واضح تھا، ان فصلوں میں لیڈ یعنی سیسا، مینگنیز اور دیگر بھاری دھاتیں موجود تھیں، محفوظ حد سے زیادہ مقدار میں۔ یعنی زمین نے خود کو صاف نہیں کیا، زمین کا زہر کہیں نہیں گیا، وہ پودے کی جڑوں سے اوپر چڑھا اور پھل میں سما گیا، وہی پھل جو اب کسی کی پلیٹ میں ہے۔ اس پورے عمل کو سائنسی زبان میں فائٹو ایکیومولیشن کہتے ہیں، یعنی پودے کا زہریلے اجزاء کو اپنے اندر جمع کر لینا۔ یہ کوئی نئی دریافت نہیں، سائنسدان عرصے سے جانتے ہیں کہ بعض پودے مٹی سے بھاری دھاتیں کھینچ لیتے ہیں، لیکن اس تحقیق نے یہ واضح کیا کہ آفت کے 10 سال بعد بھی جب بظاہر سب ٹھیک لگ رہا تھا، یہ عمل جاری تھا۔ بھاری دھاتیں جیسے لیڈ، کیڈمیم اور آرسینک جب یہ انسانی جسم میں داخل ہوتی ہیں تو گردوں پر حملہ کرتی ہیں، دماغ کو نقصان پہنچاتی ہیں اور بچوں میں ذہنی نشو و نما کو روکتی ہیں۔ اور سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ یہ اثرات فوری نہیں ہوتے، یہ سالوں میں جمع ہوتے ہیں۔ ابھی یہ تحقیق جاری ہے کہ آیا ان علاقوں میں رہنے والے افراد پر صحت کے کیا طویل مدتی اثرات مرتب ہو رہے ہیں، مگر ابتدائی نتائج تسلی بخش نہیں ہے۔ ایک اور اہم بات، صرف برازیل کا معاملہ نہیں ہے، دنیا بھر میں کانوں کے قریب، صنعتی علاقوں کے اطراف اور فیکٹریوں کے قریب کاشت ہونے والی زمینوں پر یہی خطرہ موجود ہے۔ حالیہ تحقیق کے مطابق اس طرح کی آلودہ زمینوں پر اگنے والی فصلوں کی باقاعدہ جانچ نہیں ہوتی، خاص طور پر ترقی پذیر ممالک میں۔ ملتان کے قریب ایک گاؤں ہے جہاں پچھلے کئی سالوں سے ایک چھوٹی سیمنٹ فیکٹری چل رہی ہے۔ فیکٹری کے بالکل ساتھ کھیت ہیں، آم، کیلے اور سبزیاں اگتی ہیں۔ کسان خوش ہے، فصل اچھی ہے، پیداوار بھی اچھی ہے، لیکن کیا اس نے کبھی اپنی مٹی کا معدنی تجزیہ کروایا؟ کیا اس نے کبھی اپنے پھل کو لیبارٹری میں بھیجا؟ پاکستان میں ایسے کوئی باقاعدہ نظام نہیں ہے جو صنعتی علاقوں کے قریب فصلوں کو باقاعدگی سے جانچے۔ پاکستان میں کوئلے کی کانیں، اینٹوں کے بھٹے اور کیمیائی کھادوں کی فیکٹریاں، یہ سب زرعی زمینوں کے ساتھ ساتھ موجود ہیں۔ فیصل آباد کے صنعتی علاقوں سے نکلنے والا پانی کئی مقامات پر کاشتکاری کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ گجرانوالہ، شیخوپورہ، حیدرآباد، ان سب شہروں کے قریب یہ سوال پوچھا جانا چاہیے کہ ہماری فصل واقعی محفوظ ہے؟ برازیل کے کسان نے بھی یہی سوچا تھا، فصل اگ رہی ہے اور سب ٹھیک ہے، مگر زمین خاموش ہے، وہ اپنا درد نہیں بتاتی۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس کی خاموشی کو سننے کے لیے تیار ہیں، یا ہم تب جاگیں گے جب کھانا ہمیں بتا دے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت انفارمیٹیو اور دلچسپ لگی ہوگی۔ تختی آن لائن کو دیکھتے رہیے اور مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔